اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور اگر یہ نہیں کیا تو سینکڑوں طرح کے مشاغل اللہ ہمارے دلوں میں بھر دیں گے اور ہمارا فقر زائل نہیں ہوگا۔ اس لیے آج امیر غریب، پڑھا لکھا ان پڑھ، شہری دیہاتی، ہر ایک پریشان ہے، ہر ایک پریشان ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں امریکہ ہے، یورپ کے تمام ممالک میں باقاعدہ سوئسائڈ کارنر بنا ہوا ہے، خودکشی کا پوائنٹس بنا ہوا ہے، اور بورڈ لگا ہوا ہے کہ اگر سوئسائڈ کرنا چاہتے ہو، خودکشی کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتے ہو تو 1 مہینہ پہلے اپنا نام رجسٹرڈ کراؤ۔ 1 مہینے پہلے۔ اور جتنے لوگ سوئسائڈ کرتے ہیں کوئی غریب نہیں ہوتا، ملین اور بلین پتی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی سے بیزار ہو کر، بے چین اور بے قرار ہو کر اپنی اس زندگی کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ مالوں کی کمی نہیں ہے، مالوں کی کمی کی وجہ سے سوئسائڈ کر رہا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ مال کتنے انہیں خبر تک نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جو ہمارے احکامات سے منہ موڑ کر زندگی گزارے گا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کریں گے۔ کروڑوں کے درمیان میں رہ کے بھی زندگی میں تنگی رہے گی، کروڑوں کے درمیان میں رہ کے بھی زندگی میں تنگی۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، نہ کہیں جانے کے راستہ ہے نہ پیر رکھنے کے راستہ ہے، ایسے حال ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ غریب پریشان ہے، غریب سے زیادہ مالدار پریشان ہے۔ جو اللہ کے احکامات سے منہ موڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی میں تنگیاں اتنی ہے کہ زندگی سے تنگ ہو کر زندگی کو ختم کرنے کے لیے سوئسائڈ کر رہے ہیں، اور محشر کے میدان میں اللہ انہیں اندھا بنا کر اٹھائیں گے، اور یہ اللہ کے سامنے فریاد کریں گے، لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، ہمیں اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ ہم تو آنکھ والے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، ہمارے احکامات تمہارے سامنے آئے، تم اندھے بن کے زندگی گزار رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ کی طرف سے اعلان ہے، میرے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا اور تیرے فقر کو زائل کروں گا، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو سینکڑوں طرح کے مشاغل تیرے دل کے اندر بھر دوں گا اور تیرا فقر زائل نہیں کروں گا۔ اعلان ہے، میرے بندے، کچھ تو چاہتا ہے، کچھ میں چاہتا ہوں، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے، اور اگر تو نے وہ نہیں کیا جو میں چاہتا ہوں تو تیرے مشغلے میں پھانس دوں گا اور تو تھک کے چور ہو جائے گا، اور ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ ہماری چاہت پوری نہیں ہوگی، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ حالانکہ دنیا کے شعبوں میں ہم تھکے، اللہ یہ پسند نہیں کرتا۔ بندے دنیا کے شعبوں میں تھک کے چور ہو جاوے، اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اس لیے حدیث قدسی میں اللہ نے، عبدی خلقتک لعبادی فلا تلعب وتکفلت برزقک فلا تتعب، میرے بندے، میں نے تجھے میری عبادت کے لیے پیدا کیا، تو کھیل کود میں مت لگ،
اور تیری روزی کا ذمہ میں لے رکھا ہوں، تو اپنے آپ کو مت تھکا۔ کون؟ اللہ کہہ رہا ہے تو اپنے آپ کو مت تھکا۔ ہم جو دنیا کے شعبوں میں تھک رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ جو کام ہمارے ذمے میں اللہ نے دیا، ہم اس کام کو چھوڑ کر کچھ اور میں لگ گئے۔ نتیجہ یہی ہے کہ ہر ایک تھک رہا ہے اور تھک کے چور ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، ہماری زمین پر ہماری دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہمارے حکموں کو پورا کر کے زندگی گزارو گے تو ہم تمہیں کامیاب کریں گے، دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی کامیاب کریں گے۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، دنیا کی چند روزہ زندگی تو کم سے کم گزر جائے گی، محشر کے میدان میں جہاں اعلان ہوگا کہ فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا، اس ناکامی کے اعلان پر ناکام ہونے والے کو وہ صدمہ عظیم ہوگا کہ اگر موت کا فیصلہ دوبارہ اگر جو ہے نا نہ ہوتا تو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان سب کے اوپر اس کے صدمہ عظیم کو اگر سب کے اوپر تقسیم کر دے، سب کا کلیجہ پھٹ جائے، سب کے سب ختم ہو جاتا۔ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا صدمہ ہوگا۔ اسی طرح کسی کے بارے میں یہ اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، تو فرمایا اس کامیابی کے اعلان پر کامیاب ہونے والے کو اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی کہ اس کے خوشی کو سارے محشر والوں میں تقسیم کر دیں تو خوشی کے مارے سب کا کلیجہ پھٹ کے سب ختم ہو جائے گا۔ چونکہ اعلان ہے لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، یہ جو موت آئی اس کے علاوہ دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ تو کامیابی پر اتنی خوشی ہوگی اور ناکامی پر اتنا صدمہ عظیم ہوگا کہ سارے کا سارے انسان ختم ہو جائے۔ دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں ہے، دنیا کے ناکامی ناکامی نہیں ہے۔ اصل جو کامیابی آخرت کے کامیابی ہے اور اصل جو ناکامی آخرت کے ناکامی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے احکامات دیے، اس میں سب سے مقدم اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے اور فضل ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا، اس عظیم الشان سرمایہ سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ ایمان کا مل جانا فخر کی بات ہے۔ ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی سرمایہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، لیکن اسے بچا کر لے جانا یہ فکر کی بات ہے۔ شیطان ساری زندگی 1% محنت کرتا ہے، لیکن انسان کے دنیا سے جانے کا جب وقت آتا ہے 99% محنت ملا کے 100% محنت اس بات پر کرتا ہے کہ کیسے یہ انسان دنیا سے بغیر ایمان کے چلا جائے۔ جب کوئی ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے تو شیطان اپنے چیلا چپڑ کو بلا کر یوں کہتا ہے کہ کم بختو تمہارا ناس ہو جاوے، تمہارے ہوتے ہوئے ایمان کے ساتھ کیسے گیا۔ وقت کا امام ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کا امام ہے، اور شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ احمد تو میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو یوں کہہ رہا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں۔ بیٹا یوں کہہ رہا ابا کلمے کے تلقین کر رہا تھا، تم کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ بولے بیٹا شیطان آ کے مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ احمد تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، تو میں نے اسے کہہ رہا تھا کہ ابھی نکلا نہیں، جب تک خاتمہ بالخیر نہ ہو جاوے تب تک جو ہے نا تیرے ہاتھ سے نکل نہیں سکا، نہیں نکلا تیرا ہاتھ سے۔ کیا ہوگا ہمارا؟ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں نے کہا کہ ایمان کو بچا کر لے کے جانا بہت فکر کی بات ہے۔
اس لیے صحابہ سب سے زیادہ فکر مند ایمان کے بارے میں ہوتے تھے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل کی طرف چلے جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، یوں کہا کہ امیر المومنین سخت دھوپ ہے اور آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ بولے علی بیت المال کا اونٹ کھو گیا، اس کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ امیر المومنین کسی غلام کو بھیج دیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ علی محشر کے میدان میں اللہ غلام سے سوال نہیں کرے گا کہ بیت المال کا اونٹ کہاں گیا، عمر سے پوچھے گا کہ بیت المال کا اونٹ کھو گیا، تو کیا کر رہا تھا؟ شام کے وقت اونٹ ڈھونڈ کے تلاش کر کے لے کے آ رہے تھے، چہرہ سرخ ہو گیا، پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر یوں کہا کہ واہ 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 امیر المومنین، آپ نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں علی اللہ سے دعا کرو اللہ اس عمل کو قبول فرما لے اور عمر کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے لو کان من بعد نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ مجھ پر بند نہ ہوتا تو عمر اس قابل تھا کہ اللہ عمر کو نبی بنا دیتے۔ اب میری ساری امت میرے مرید ہے، عمر میرا مراد ہے، عمر کو اللہ سے مانگ کے لیا میں نے، کیا مقام ہے؟ لیکن ڈر اتنا ہے کہ یوں کہہ رہے کہ علی اللہ سے دعا کرو اللہ خاتمہ بالخیر کر دے۔ ہم تو مطمئن ہو کر بیٹھے، ہم مطمئن ہو کر بیٹھے، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے، ایمان صحابہ مطلوب ہے۔ آمنوا کما آمن الناس بولتے ہوئے اللہ نے ایمان صحابہ کی دعوت ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو دی ہے۔ جن کے ایمان کی دعوت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں جددو ایمانکم، تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا، یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے کثرت کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ آج تو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تو ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے، ہمیں کوئی دعوت دے رہے ہیں؟ دعوت تو انہیں دو جنہوں نے اپنا نام کچھ اور رکھ رکھا ہو۔ ہم ایمان والے ہیں اور وہاں صحابہ کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، صحابہ کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، ہم مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جیسے روح کی حفاظت جسم سے ہوتی ہے، اگر کسی نے اپنے جسم میں کیروسین ڈال کر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دیا، جسم جل گیا، روح نہیں ٹھہرے گی۔ ایسے ہی ایمان کی حفاظت اعمال سے ہوتی ہے۔ اچھا روح دکھتی نہیں ہے لیکن اعمال سے، حرکتوں سے پتہ چلتا ہے۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، کوئی مجھے مردہ نہیں کہے گا، نہ آپ کو مردہ کہے گا، کیونکہ حرکتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اندر روح ہے۔ ایسے ہی ایمان دکھتا نہیں ہے لیکن عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نہیں، جسے اکثر اوقات مسجد میں آتے جاتے دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ آج تو مسجدوں سے دور یہ کہتے ہوئے کہ صاحب صرف تبلیغ ہی دین نہیں ہے، بال بچوں کو پالنا بھی دین ہے، بس اس دھوکے میں نماز جیسا عظیم الشان فریضہ سے بھی آدمی دور ہے۔ کیا ہوا کہ صاحب بال بچوں کو پالنا بھی دین ہے، اور ادھر آپ نہیں، بے نمازی کے سارے کار خیر کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے۔ جب کار خیر کا اجر ہی ہٹ گیا، اب تم بال بچوں کے پوری دنیا کو کھلاؤ تب بھی دین نہیں ہے۔ پوری دنیا کو کھلاتے پلاتے رہو تب بھی دین نہیں ہے۔
حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جس نے نماز کو ضروری سمجھا، حق واجب دخل الجنہ، من علم ان الصلاۃ حق واجب دخل الجنہ، جس نے نماز کو ضروری سمجھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آج آدمی بیمار ہوا، دوا لانا ضروری ہے، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، گرم کپڑا لینا ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، ساری چیزیں ضروری ہے، کرتے کہ نہیں؟ لیکن نماز پڑھنا ضروری ہے یہ تو ذہنوں میں بھی نہیں ہے، اللہ یہ کہ جو پڑھ رہے ہیں، ورنہ امت کے اکثریت نماز کے اوپر ہی نہیں ہے۔ کفر اسلام کے درمیان کے حائل جو ہے نا نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اسلام کے دائرے سے نکل گیا۔ میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے بیٹے، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے، نماز قائم کر، اچھی باتوں کا حکم کیا کر اور بری باتوں سے روکا کر، واصبر علی ذلک، نماز کے قائم کرنے میں، اچھی باتوں کے حکم کرنے میں اور بری باتوں سے روکنے میں تیرا جو کچھ حرج ہو، نقصان ہو، یا تجھ پر جو کچھ حال آوے، ان سب پر صبر کر۔ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، نماز قائم کر، نماز پڑھنے کا حکم نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اور اقامت نماز اپنی ذات سے نماز کو ٹھیک ٹھاک کر کے درست کر کے پڑھتے ہوئے پوری دنیا میں ایک بھی آدمی بے نمازی نہ رہے، اس کی محنت کرنے کو اقامت نماز کہتے ہیں۔ اقامت نماز اپنی ذات سے نماز کو ٹھیک ٹھاک کر کے پڑھو، اور کوئی بھی آدمی بے نمازی نہ رہے، اس کی کوشش کرتے رہیں۔ اقامت نماز، اچھی باتوں کا حکم، بری باتوں سے روکنا، اس پر جو کچھ حال آوے اس پر صبر کیا کر، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ کیا ہوگا؟ دنیا کی زندگی دکھم سکم گزر جائے گی۔ ہم کر رہے ہیں، کتنا کر رہے ہیں جن، جب نماز کا وقت آتا ہے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے آدم کے اولاد اٹھو، اس آگ کو بجھاؤ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تم نے اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہو۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لمبی حدیث ہے۔ آگ کو بجھانے کے لیے کہا ہے، اگر میرے گھر میں آگ لگ گئی اور میری بیوی میرے بچے سو رہا ہے تو میں صرف اتنا کہوں گا، بچوں آگ لگ گئی، اٹھو اٹھو اٹھو۔ اس کو بچانے کی کیسے کوشش کریں گے؟ ہاتھ میں آ جائے، پیر ہاتھ میں آ جائے، گھسیٹ کے کھینچ کے گھر سے باہر نکالیں گے، کیونکہ گھر میں آگ لگ گئی۔ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیزی والی جہنم کی آگ ہے، اس آگ میں میری بیوی جل رہی ہے، میرے بچے جل رہے ہیں، میرے اندر کیا فکریں ہیں کہ نماز چھوڑ کر میری بیوی کہاں جا رہی ہے، میرے بچے کہاں جا رہے ہیں، میرے پڑوسی کہاں جا رہے ہیں۔ محشر کے میدان میں اللہ چھوڑ دے گا؟ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوس میں جو بھوکا رہے۔ کھانا ایک وقتی ضرورت ہے، اللہ نے مقدر کر دیا ہے، وقتی ضرورت پورا نہ کرنے کی بنیاد پر آپ نے فرمایا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ دین ابدی ضرورت ہے۔ میرے پڑوسی دین سے دور ہے، میری بیوی دین سے دور ہے، میرے بچے دین سے دور ہے، اس کے لیے میرے اندر کیا فکریں ہیں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کے لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ نے دعوت کی عظیم الشان جو محنت دی ہے، ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ نے یہ محنت دی ہے، عظیم الشان محنت جو دی ہے۔ حالات آئیں گے، بڑے دیندار آئے ہیں، بڑے یوں ہے، تم یہ ہے، تم یہ ہو، جو ہے نا تم کو عقل نہیں، سمجھ میں نہیں آتا، بال بچوں کو حقوق نہیں سمجھتے، جو کچھ حال آئے واصبر علی ما اصابک، اس پر تم صبر کیا کرو۔ کیا ہوگا جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، جب تم جنت میں چلے جاؤ گے تو فرشتہ وہاں
اعلان کرے گا سلام علیکم بما صبرتم، اے جنتیوں تمہیں سلامتی ہو اس بات پر کہ تم اللہ کے احکامات کو دنیا میں زندہ کرنے میں اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں جو کچھ تم پر حال آیا اس حال پر تم نے صبر کیے، لہذا تمہارے صبر کے بدلے میں تمہیں کیا ہو؟ جنت مبارک ہو۔ وہ جنتیوں تمہیں جنت مبارک ہو، جنتیوں تمہیں جنت مبارک ہو، فرشتے مبارکباد دیں گے۔ کب؟ جب اقامت نماز میں، نماز کو قائم کرنے میں، اچھی باتوں کے حکم کرنے میں، بری باتوں سے روکنے میں، جو کچھ ہم پر حال آوے، دکان میں مندی آ گئی چلے گا، حالات آگے چلے گا، رشتہ دار ناراض ہو گئے چلے گا، گھر والے ناراض ہو رہے چلے گا، سب کو ناراض کر کے اللہ کا حکم پورا کیا اور سارے حالات کو برداشت کیا، وہاں مبارکباد دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، پورا مجمع نیت اس بات کی کرے اللہ کے دین کی محنت کو ہم ضرور اپنا کام بنا کر موت تک کرتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس عنوان پر اللہ ہی کی طرف